گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا۔ فاتحہ پڑھیے، فاتحہ فٹافٹ۔ جلسے بعد اس کے شہداء کی مزارات صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے واڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا گے تارا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، چائے اب عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے، جب افکار تو کھلتے گئے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گئے بتوں سے وہ سنائے، شاہ ابرار میں گھر لگ زگو گھر بار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے، جب افکار تو کھلتے گئے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گئے بتوں سے وہ سنائے، شاہ ابرار میں گھر لگ زگو گھر بار، ورنہ وہ سیدی علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی، اور کہا ہم سے گناہگار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یا مولانا، عشق کے رنگ میں میرے یار، عشق کے رنگ میں
میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے لگی کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یا مولانا عشق کے رنگ میں میرے یار ہر بندے کی آرزو ہوتی ہے ہر شخص کی آرزو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی کہتا ہے کہ یار وقت ملے گا اللہ نوازے گا تو دیکھ کر آؤں گا لندن کیسا ہے بڑی تعریفیں کی ہیں لوگوں نے کوئی کہتا ہے جی وہ موریشس بڑا خوبصورت ہے لوگ کہتے ہیں دنیا میں جنت ہے اور نہ جانے کیسی کیسی خواہشات ہوتی ہیں لوگوں کی ادیب رائے پوری صاحب کی بھی یہ آرزو سنیے وہ کہتے ہیں آرزو یہ ہے سبحان اللہ تو کہیے آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلا در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ شوہ شد ابرار کہیں جلوہ روح شد ابرار جن کے تلووں کی چمک جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یا مولانا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یا مولانا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ جناب آپ کی آنکھوں کے سامنے مسجد قباء کے خوبصورت نظارے ہیں۔ اس وقت مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو سب سے پہلے جو ان کا پڑاؤ ہے وہ قباء میں ہی ہوا تھا۔ جب انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تو قیام کے دوران یہاں پہ مسجد تعمیر کروائی۔ تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں مسجد کی کتنی ویلیو ہے، اور جو مسجد نبوی ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد نہیں ہے، تو یہ اسلام کی پہلی مسجد کا جو شرف ہے وہ مسجد قباء کو ہی حاصل ہے، اور یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا 1 عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جلد از جلد یہاں پہ لے کے آئے، آپ یہاں زیارت کریں، نفل ادا کریں، آمین آمین یا رب العالمین۔ بہترین شخص وہ ہے کہ جو علم سیکھتا ہے اور علم آگے سکھاتا ہے، تو یہ انسان کے لیے شرف ہے، انسان کے لیے عزت کا مقام ہے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اس پہ نازاں ہیں کہ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کیا گیا، ہمیں پیغمبروں کی وراثت دی گئی، اور پیغمبروں کی وراثت یہ شرف ہے۔ تو علوم عقلیہ ہوں، علوم نقلیہ ہوں، فنی علوم ہوں، جدید علوم ہوں، قدیم علوم ہوں، اور دیگر فنون ہوں، سب کو حاصل کرنا اس امت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور یہ بات بتاؤں کہ پہلی وحی بھی حضور علیہ السلام پر علم کے حوالے سے نازل ہوئی، اقرا پڑھنے کے حوالے سے نازل ہوئی۔ الصلاة والسلام علیکہ الصلاة والسلام علیکہ سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ یا عمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا عبد الله بن جش يا عبد الله بن جش رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا مصب بن عمير يا مصب بن عمير رضي الله تعالى عنه الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك كل شهداء أحد كل شهداء أحد رضي الله تعالى عنه أجمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين درود پاک پڑھیے دعا کے لیے اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة عليه والصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. اللهم إني ظلمات نفس ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب ولن تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم یا اللہ شہداؤں کی بارگاہ میں آئے ہیں قرآن شریف پڑھ لیا جائے اور سب لوگ تین تین مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں ایک دفعہ الحمد پاک پڑھیے اور جب قبر میں حضور نے احد کے شہیدوں کو اتارا تو 70 شہید تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا گیا کہ حضور قبریں تیار ہیں، تو حضور ان کو لحد میں اتارنے لگے، لیکن حضور جب لحد میں اتارتے تو جس کے سینے میں قرآن کی زیادہ آیتیں ہوتی اس کو حضور آگے دفن کرتے، تدفین میں بھی ان کو ترجیح دی، دفن کرتے ہوئے بھی یہ معلوم کیا جاتا کہ کس کو زیادہ قرآن آتا ہے اس کو آگے دفن کیا جائے۔ تو یہ ہمارا دین کس قدر اہمیت دیتا ہے علم کی، تو اس لیے ہمیں علم کو حاصل کرنا چاہیے، علم کی آماجگاہوں کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے اور علم کے فروغ کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ علم ہی نور ہے، علم ہی روشنی ہے، علم ہی جمال ہے، علم ہی زندگی ہے، علم ہی حیات ہے، علم کے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہے، علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حصول علم کے لیے اپنی زندگی لگا دینی چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ علم کے لیے اپنے آپ کو یوں پگھلا دو جس طرح شمع پگھلتی ہے، قطرہ قطرہ پگھل جاتی ہے، تو اس طرح اپنے وجود کو علم کے لیے پگھلا دو کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو شرف دیا، ارشاد فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محبوب فرما دیجئے جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے علم والوں کو درجے عطا کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام خویری نے لکھا ہے کہ علم عمل سے افضل ہے، اس لیے کہ عمل صفت العبد ہے اور علم صفت الرحمن ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ علم کی قدردانی کرتا ہے اور لوگوں کو علم کی قدردانی کا درس دیا گیا اور سبق دیا گیا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نبی چالے خدا قبلے نہیں بدل دیتا۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، حضور نماز پڑھانے لگے تو خاطر عطر میں بات آئی قبلہ تبدیل ہو جائے تو کیا خوب، طائر سدرہ نشین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگی، جبریل حاضر خدمت ہوئے اور عرض گزار ہوئے، حضور اگر پروگرام بن گیا ہے تو پھر دیر کا ہے کہ ابھی رخ بدل لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ او دے بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ تو ہم تو اس نبی کے چاہنے، اس نبی کے ماننے والے۔ اللہ اکبر۔ یہاں مجھے بڑی اچھی بات یاد آئی، خطیب الاسلام علیہ رحمہ صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے۔ تو اس نظر سے دیکھا جائے اور نبی کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا۔ ہم حضور کے امتی، نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے،
حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے۔ کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا۔ بس وہ آیا چاہ رہا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے، تمنا کی۔ نستورہ راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ زندگیاں گزار دی انہوں نے۔ سلمان فارسی کی کہانی سن لو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا۔ کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا، پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے۔ تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ اس نے کہا 3 نشانی، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی، یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا، انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے دید ہو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے، میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی۔ آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی، کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی۔ لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مان، اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر۔ کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے رخ کے درمیان شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے۔ ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔
میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے۔ بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے، اللہ اکبر، کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں، کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعد کے، جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں، باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی۔ بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن۔ باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا، پالنے میں حضور تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے۔ جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں، وہاں انوار پھیل جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں، کیسے اجالے پھیلے، کیسی روشنیاں پھیلے۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی۔ اللہ اکبر۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے، حضور ان کے گھر آئے۔ اللہ اکبر۔ جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا، انوار پھیلتے گئے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں پریشان تھی، سوئی گر گئی، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ حضور مسکرائے، کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر رہی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روشنی تھی، یہ انوار تھے۔ اللہ اکبر۔ اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتے تھے، انوار پھیل جاتے تھے۔ ایسا نوری ماحول، ایسا نورانی چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو وہ پیکر تراشا، وہ پیکر تراشا، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیک مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا۔ اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا۔ بلبل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے نا، کسی کو پھول کہہ دے۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا،
حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ حسن دیا وہ جمال دیا اللہ نے اپنا. دم لینا آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں. یہ ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں. یہ ختم رسل اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی